وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورۃ البلد کی تلاوت فرمائی۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، جبکہ اے محبوب آپ کے لیے اس شہر میں جنگ کرنا حلال ہونے والا ہے، اور قسم اٹھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ گپ لگاتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اس کو دونوں نمایاں راستے دکھا دیے، پھر وہ عمل کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا؟ اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا ہے، یا پھر بھوک والے زمانے میں کسی کو کھانا کھلا دینا ہے، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ پھر اس کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کرنے کی نصیحت کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں جانب والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں جانب والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔
سورت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قسم، بلد، والد، ولد، خلق، انسان، ہلاکت، مال، لسان، ہدایت، یتیم، مسکین، وصیت، صبر اور رحم۔ اب انشاءاللہ سورۃ البلد کی ایک ایک آیت کو ہم سمجھیں گے، اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ پہلی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد۔ لا اقسم، اس کا معنی ہے میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ لا اقسم بیوم القیامہ کی طرح ہے، اور یہ لا کا لفظ اس موقع پر پہلے جو آیا ہے تو یہ تاکید اور ضرور کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بہذا، اس کی، البلد، شہر، لا اقسم بہذا البلد، میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس شہر سے مراد مکہ ہے۔ اس میں کسی بھی مفسر نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ یہاں مکہ کے علاوہ کوئی اور شہر ہو۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر شہر کا مکہ شہر ہونا تسلیم کیا۔ مکہ شریف کی قسم اٹھانے کا سبب اس میں کعبہ کا وجود، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اس شہر سے تعلق، اور کعبہ کی تعمیر کرنا اور ان کی اس شہر کے ساتھ یادوں کی وابستگی، تمام عرب کا مرکز ہونا، حج کے مقام اور حرم والا ہونا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت والا شہر ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی شہر میں اعلان نبوت فرمانا، اور اسی شہر میں قرآن کا نزول شروع ہونا۔ یہ تھوڑے سے لفظوں میں نے بہت ساری چیزیں گن دی ہیں۔ یہ سب عظمتیں اس شہر کو حاصل ہیں۔ اس کی ان عظمتوں کے پیش نظر اللہ کریم نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ دوسری آیت ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ اس شہر میں جنگ کرنا آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے۔ واو کا معنی ہے جبکہ۔ واو کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے جبکہ، ویئر ایز، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انتا، اس کا معنی ہے آپ۔ حلم، اس کا معنی ہے حلال کیا گیا یا حلول کیے ہوئے یا رہائش پذیر۔ اس آیت کے 3 معانی ہیں اور تینوں درست ہیں۔ پہلا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں، اور اس شہر کی قسم اٹھانے کا سبب آپ کا مبارک وجود ہے۔ دوسرا معنی ہے اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین نے ستایا، اور یہ ستانا لوگوں نے اپنے اوپر حلال سمجھ رکھا تھا۔ یہ انت حل کا یہ معنی۔ اس کا تیسرا معنی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس شہر میں ظالموں کو سزا دینا وقتی طور پر اے محبوب آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ یہ تینوں معنی اس کے ممکن بھی ہیں، اور تینوں معنی امر واقع کے طور پر وقوع پذیر ہوئے بھی ہیں۔ یہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر وسعت جو ہوتی ہے، یا ایک ایک آیت کے اندر جو توسیع ہوتی ہے، یہ اس کا ایک مختصر سا مظاہرہ ہے یا بیان ہے۔ تو یہ تینوں معنی آیت نمبر 1 کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، جو اس سے پچھلی آیت گزری ہے، اس کانٹیکسٹ میں اگر ان کو دیکھا جائے تو بالکل درست بنتے ہیں۔ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ البتہ یہ جو تیسرے معنی میں نے بتایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفوں اور ظالموں کو سزا دینا وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے الاؤ کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں
حدیث اور آثار موجود ہیں۔ حضرت مجاہد تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ انت حلم بہذا البلد کا معنی ہے بمکہ تھا۔ ایک تو شہر سے مراد کہتے ہیں مکہ ہے، دوسرا فرماتے ہیں لیس علیک ما علی الناس فیہ من الاسم، وہ وقت آنے والا ہے کہ جو عام طور پر اس میں کسی کو سزا دینا گناہ ہوتا ہے، آپ کے لیے وقتی طور پر وہ گناہ نہیں رہے گا، آپ کو اس کی اجازت ہو جائے گی۔ یہ حدیث بخاری میں ترجمۃ الباب کے اندر موجود ہے اور 4942 سے پہلے ترجمۃ الباب میں بیان ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا معنی ہے قال احل له ان یصنع فیہ ما شاء، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح مکہ کے موقع پر حلال کر دیا کہ آپ جو چاہیں وقتی طور پر اس میں اس وقت ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3982۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہلا جو قول تھا حضرت مجاہد کا تھا، دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا، اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان آ رہا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ مکہ تا فلم تحل لأحد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہوا، اس کی حرمت کسی کے لیے نہیں اٹھی۔ ولا لأحد بعدی، اور نہیں میرے بعد کسی کے لیے یہ حلال ہوگا، اس کی حرمت نہیں اٹھے گی۔ احلت لی ساعتم من نہار، دن کی ایک گھڑی، کچھ لمحات اس کے اندر ظالموں کو سزا دینا میرے لیے الاؤڈ ہوا تھا۔ لا یختلا خلاہا، یہ ایسا حرمت والا شہر ہے کہ اس کی گھاس وغیرہ نہیں کاٹی جائے گی۔ ولا یعدد شجرہا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ ولا ینفر صیدہا، اس کا شکار، اس کے اندر اگر کوئی جانور بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھگایا تک نہیں جائے گا، شکار کرنا تو دور کی بات۔ حتیٰ کہ اگر کسی سائے میں کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو انسان سوچے کہ میں تو انسان ہوں، سائے میں بیٹھنا میرا حق ہے، میں اس جانور کو اٹھا کے خود ادھر بیٹھ جاؤں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ لا ینفر کا معنی ہے۔ ولا تلتقط لقطتها، اور نہیں اس میں گری ہوئی چیز اٹھائی جائے گی، پڑی ہے تو پڑی رہے، مالک آئے گا تو اٹھا لے گا۔ الا لمعرف، ہاں وہ بندہ اٹھا سکتا ہے جس نے اٹھا کے اعلان کرنا ہو، اناؤنس کرنا ہو کہ بھائی جس کی ہے آ کے لے لے۔ فقال العباس رضی اللہ تعالی عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے یہ ساری چیزیں اس شہر میں حرام قرار دے دی ہیں تو الا الازخر، ایک رعایت دیجئے کہ ازخر نام کی ایک گھاس ہے، اس ازخر کو استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اسے ہم کاٹ سکیں۔ لساغتنا و قبورنا، اس لیے کہ ہم اسے اپنی بھٹیوں میں لوہار اور سنار لوگ استعمال کرتے تھے، اور ہم لوگ اپنی قبروں میں بھی اس کو ڈالتے ہیں، تو اس کی اجازت فرما دیجئے تاکہ پبلک کے لیے، اس قسم کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ فقال الا الازخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ازخر کو کاٹنے کی اور لوگوں کو اس کے استعمال کرنے کی اجازت۔ یہ فوراً ریکویسٹ ہونا اور فوراً حضور کا اس کو قبول کر لینا پتہ چلتا ہے کہ شرعی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1349 ہے، اور مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1353 ہے۔ اب تک 2 آیتیں ہم نے پڑھ لی۔ تیسری آیت ہے ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور بیٹے کی جس کو اس نے جنم دیا ہے، والد اور ولد دونوں کی قسم۔ والد کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور ولد کا معنی ہوتا ہے پیدا کیا گیا۔
یعنی بیٹا۔ اس میں والد اور بیٹا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری کی پوری انسانیت۔ حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ ووالدن، اس سے مراد آدم ہے، وما ولد لبدن کثیرا، پوری کی پوری انسانیت مراد۔ یہ حدیث مجاہد کا قول بخاری شریف قبل 4942 ہے۔ یہ اسی عبارت اور پیراگراف کا حصہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے پچھلی آیت کی تفسیر میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووالدن وما ولد کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بالوالد آدم، اللہ تعالیٰ نے والد فرما کر آدم مراد لیے ہیں، وما ولدہ ولدہ، اور جو کچھ اس والد سے پیدا ہوا اس سے مراد پوری کی پوری اولاد آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد، بے شک، یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے خلق کیا ہے، الانسان، انسان کو، فی، اس کا معنی ہوتا ہے میں، اندر، ان، کبد، اس کا معنی ہے مشقت، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کبد کا ایک معنی جگر بھی ہوتا ہے، لیور۔ یہ جو آیت ہے یہ اس جو پہلے قسمیں اٹھائی تھی، شہر کی قسم، والد کی قسم اور اولاد کی قسم، اس قسم کے اٹھانے کا سبب ہے۔ اب یہاں اس کو سبب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں یہ قسمیں اٹھا کر فرمانا کیا چاہتا ہوں۔ اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اور یہ جواب قسم والی بات ہم پچھلی صورتوں کی تفسیر میں کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان شکم مادر سے لے کر مرتے دم تک طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرمایا، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، بچے کی ماں بچے کو بڑی دشواری کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کا حمل اٹھائے رکھتی ہے، اور اس کو جنم بھی دیتی ہے تو بڑی مشکل کے ساتھ، دردوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے۔ یہ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورۃ انشقاق میں فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی نہ کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ تو اپنے رب سے جا ملے گا۔ یہ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ماں کو تکلیف، بچے کو تکلیف، وضع کرتے وقت، بچے کے جنم لیتے وقت تکلیف، پھر بچہ پورے کا پورا انسان پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک مشکلات کا شکار ہو کر بڑھتے بڑھتے بالآخر اپنے رب سے جا کر ملتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا مناسب ہے کہ یہ تو وہ حقائق ہیں جن سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے۔ باقی مذہب کسی کا کچھ بھی ہو، ہر بندے کو خواہ وہ سر تسلیم خم کرے یا اکڑ کے بیٹھا رہے، ان دشواریوں میں سے بہرحال گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں کسی مذہب کا قصور یا کمال نہیں ہے، یہ کامن چیز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد کا معنی ہے قال فی شدت خلق فی ولادتہ ونبت اسنانہ وصورہ ومعیشتہ وختانہ، کہ بچہ اور انسان قدم بقدم اپنی تخلیق کے حوالے سے، اپنی ولادت کے حوالے سے، اس کے دانت نکلنے کے موقع پر طرح طرح کے پیٹ درد اور بخار وغیرہ بچوں کو
اور پیٹ کی تکالیف ہو جاتی. بصور ہی اور بچے کی گروتھ، تو معیشت ہی، بچے کا پینا کھانا، دودھ کوئی پتہ نہیں، ماں کا دودھ ملے کوئی پتہ نہیں، ڈبے کا دودھ ملے، کسی انسان کے بس میں نہیں. اور اس میں کسی مذہب کا بھی دخل نہیں. قرآن تو اپنا کمال دکھا رہا ہے کہ تمہارا تعلق کسی مذہب، کسی علاقے، کسی زون سے ہو، بہرحال اے انسان تو ان مشکلات میں سے گزر رہا ہے. وہ معیشت ہی، اور بندے کی معیشت، بخطان ہی، اس کا ختنہ یا اس کا آگے شادی ہو کر سسرالی رشتے قائم کرنا، اور آگے پھر اس کے خاندان کی بڑھوتری، یہ ساری کی ساری چیزیں، ہر مرحلہ کتنا مشکل ہے. یہ حدیث ابن عباس کا قول مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3984 ہے. آگے آیت نمبر 6 ہے، اس میں فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا. ایحسب، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یحسب، انسان گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، ان کہ لن یقدر، ہرگز قادر نہیں ہو سکے گا، علیہ، اس پر، احد، کوئی بھی. تو ترجمہ ہوا، کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا، یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. یہ پچھلی ساری آیتیں انسان کی ہسٹری، انسان کا مشقت اور تکلیف میں سے گزرنا، اور انسان کا یہ سوچنا کہ میرے اوپر کوئی قادر بھی نہیں ہو سکے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اس زمانے میں آپ کچھ ایسے لوگوں پر فٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر آپ باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کے اپنے نعرے، ان کے اپنے اعلانات، ان کے اپنے ہنگامے. ابھی مارچ میں بہت کچھ ہونے والا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ان لوگوں کو عقلی طور پر جھنجھوڑنے، اور اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی مادہ سوچ کا موجود ہے، انصاف موجود ہے، سوجھ بوجھ موجود ہے، تو اللہ کریم جل شانہ نے ان کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا. کتنا ہی کوئی کہتا پھرے کہ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے مرنا چاہتا ہوں. قرآن نے چند لفظوں میں بات فرما دی کہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ تمہارے پر کسی کا قابو نہیں ہوگا، تم تو لمحہ بلمحہ کسی کے کنٹرول میں ہو. اپنی مرضی سے نہ تم پیدا ہوئے، نہ تم نے معیشت اختیار کی، نہ تم نے اپنی شکل صورت خود گھڑی ہے، اور نہ تم مرو گے. جو کچھ ہوگا کسی اور کے فیصلے سے ہوگا. مقصد یہ ہے کہ انسان چاروں طرف سے جن حالات میں گھرا ہوا ہے، کیا یہ بات اس کا ثبوت نہیں کہ انسان کے اوپر قادر اور غالب ہستی کوئی اور ہے. آیت نمبر 6 میں فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، ڈینگے مارتا ہے، فخر کرتا. یقول، انسان بڑ مارتا ہے، فخر کے طور پر کہتا ہے. اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، یعنی اڑا دیا مال. مالن، دولت. لبدا، لبدا کا معنی ہے جمع شدہ خزانہ. یہ اس مال کی بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے اس قول کو کوٹ کر رہا ہے جب بندہ گل چھڑے اڑاتا ہے، عیش و عشرت، اپنی عزت آبرو بنانے کے لیے، پارٹیوں میں، اپنی شادیوں بیاہوں پر، مختلف فنکشنز میں، دوستوں میں اپنی آبرو بنانے کے لیے مال دولت اڑاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ اس اڑانے میں میری بڑی عزت ہے. بھائی یہ تیرے پاس 4 پیسے ہیں تو تو پیسے کے بل بوتے پہ باعزت بن رہا ہے، عزت کسی اور چیز کا نام ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے دین انسان دنیا والوں کے سامنے اپنی شان اور شوکت بنانے کے لیے شادی، غمی، میلے اور رسموں پر خوب دولت اڑاتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے. آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان نے یہ حساب لگا لیا ہے، اندازہ لگا لیا ہے
ایحسبو، یہ وہی لفظ ہے جو آیت نمبر 5 میں گزر چکا ہے، ان کہ لم یرہ، کہ اس نے اس کو نہیں دیکھا، احد، کسی ایک نے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ کی طرف سے غافل ہو چکا ہے اور اس کے دھیان کا رخ صرف نمائش کی طرف ہے، شو بازی کی طرف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے یہ مال کہاں سے کمایا اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کیا۔ اس لیے اللہ نے گرفت کی اور فرمایا کہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھا کسی نے نہیں؟ دیکھا نہیں کا مطلب کیا ہے کہ کمایا کہاں سے ہے اور اندر اس کے نیت اور فطور کیا ہے کہ کس وجہ سے یہ پیسہ اڑا رہا ہے۔ حضرت قتادہ بہت بڑے مفسر ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بیسک شخصیات ہوتی ہیں، بنیادی لوگ ہیں جن کو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق حاصل تھا۔ یہ سینئر موسٹ لوگ ہیں جو ہماری تفسیروں کے کمنٹریز کے ماخذ ہیں۔ انہی میں یہ لوگ آتے ہیں جن کا نام ہم بار بار لیتے ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں یا دیگر صحابہ اکرام ہیں، اور مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، حسن بصری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ ایحسب ان لم یرہ احد، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک مسئول عن ھذا المال، اس مال کے بارے میں تجھ سے سوال ہونے والا ہے، تم ذمہ دار ہو اس کے۔ من این اکتسبتہ و این انفقتہ، کہ تم نے اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ یہ ابن جریر طبری جو تفسیر کی بنیادی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 28890۔ اس سے اگلی آیت ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی تھیں؟ اس کا معنی ہے کیا؟ لم نجعل، ہم نے نہیں بنائی، لہو، اس کے لیے، عینین، یہ عین کا تسنیہ ہے، دو آنکھیں، عین ایک آنکھ ہوتی ہے، عینین دو آنکھیں ہوتی ہیں، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ اگلی 9 نمبر آیت میں فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور شفتین، شفتن کا تسنیہ ہے، ایک شفتن ہونٹ ہوتا ہے اور شفتین دو ہونٹ ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، یہ آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے، دو الگ الگ آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ 8 نمبر آیت میں فرمایا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں، اور 9 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس کو زبان اور ہونٹ نہیں دیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اے انسان، تو اندھا تو نہیں، دو آنکھیں دی ہیں، تجھے اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے تو تمیز کر سکتا ہے، اور اس نے تیرے منہ میں زبان رکھی ہے جس کے ذریعے سے تو دوسروں کو بھی حق کا راستہ بتا سکتا ہے۔ آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا تعلق اندر دماغ سے ہے، آنکھیں دماغ کو فیڈ کرتی ہیں دیکھ کر، تو اس کا تعلق خود سمجھنے سے ہے، اور زبان اور ہونٹوں کا تعلق ایکسپریس کرنے سے ہے۔ تم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ آنکھیں تھیں، اور تم نے حق کا راستہ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ زبان اور ہونٹ تھے۔ آگے آیت نمبر 10 ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو اونچے راستے دکھا دیے، ابھری ہوئی دونوں مقامات دکھا دیے۔ بڑی واضح اور اپیرنٹ چیز کو نجد کہا جاتا ہے، جو دوسروں کی نسبت ذرا بلند ہوتی ہے۔ یہ نجد کا جو علاقہ ہے وہ بھی اپنی بلندی کی وجہ سے نجد کہلاتا ہے۔ اس کا الٹ حجاز ہوتا ہے، حجاز ساحل سمندر کے نچلے ایریے اور کچے کے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نجدین، ہم نے دو بلند راستے، اونچی سطحیں ہم نے دکھا دی تھیں۔ وہ دو اونچی چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ ہدینہ ہو، ہم نے اسے ہدایت دی تھی، ان نجدین، یہ نجد کا تسنیہ ہے، دو نجدوں کی طرف رہنمائی دی تھی، دونوں دکھائے تھے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اب چوائس تمہارا اپنا ہوگا۔ اللہ کریم نے انسان کو اچھا اور برا دونوں راستے دکھا دیے۔
یہ ہے نجدین. دونوں بڑی اونچی چیزیں ہیں. شر اپنی خطرناکیوں کے لحاظ سے بڑا اونچا ہے اور خیر اپنے اچھے نتائج اور عواقب اور جنت کی دستیابی کے اعتبار سے بڑا اونچا ہے. مگر ان میں تمیز کا ملکہ اور اچھائی کی تبلیغ کی قوت پہلے عطا فرما دی تھی کہ تم نے اس کو خود، جو ہم نے سلیکشن کی طاقت تمہارے اندر رکھی ہے، اس کے ذریعے سے تم نے خود اچھائی کو چننا ہے اور برائی کو چھوڑنا ہے. یہاں پھر حضرت مجاہد تابعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ النجدین، دو بلند راستے. اس کا مطلب الخیر و شر، اچھائی اور برائی. یہ اسی پچھلے قول کے ساتھ 4942 حدیث سے پہلے ترجمۃ الباب میں یہ قول موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بھی اسی آیت کے تحت ہدیناہ النجدین فرماتے ہیں قال الخیر والشر، کہ ہم نے انسان کو اچھائی بھی دکھا دی اور برائی بھی دکھا دی، اب عمل کرنا اس کا اپنی مرضی سے ہے. یہ مستدرک حاکم میں عبداللہ بن مسعود کا قول موجود ہے، حدیث نمبر 3985. سورۃ دہر میں بھی ایسی آیت موجود ہے. اللہ کریم نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دے دی. اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اچھا راستہ اختیار کرے یا برا راستہ اختیار کرے یہ اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے. یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. آگے آیت نمبر 11 ہے، اس میں فرمایا فلقتحم العقبہ، فلا پس نہیں، اقتحما چھلانگ لگائی، بندے نے چھلانگ نہیں لگائی. العقبہ گھاٹی میں، گھاٹی ہوتی ہے گہرا خشک کنواں یا پہاڑوں کے اندر گہری جگہ جس کے ارد گرد پہاڑوں اور نیچے، جس کو کچھ علاقوں کے لوگ گھاٹی اور کچھ علاقوں کے لوگ کس یا کسی کہتے ہیں. گھاٹی میں چھلانگ لگانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شریعت کی پابندیوں کو قبول کرنا ہے. یہ شریعت کی گھاٹی تھی، اس میں جس بندے نے شریعت کو قبول نہیں کیا گویا اس نے اس میں چھلانگ نہیں لگائی. تو نفس کی مخالفت اور شریعت کی پابندی اور اللہ کے دیے ہوئے قانون اور ڈسپلن کو ایڈاپٹ کر لینا، اختیار کر لینا، یہ ہے عقبہ، گھاٹی کے اندر چھلانگ لگانا. یہاں پھر حضرت مجاہد کا قول ہے، فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ، اس آیت کا مطلب ہے فلم یقتحم العقبہ، تھا بندے نے گھاٹی میں چھلانگ نہیں لگائی. پھر دنیا کے اندر، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اللہ کے احکام کو قبول کرنا تھا اور اس میدان میں اس نے چھلانگ نہیں لگائی، کودا نہیں. ثم فسر العقبہ، تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس عقبہ کی تفسیر اگلی آیت میں ارشاد فرمائی. آگے آیت نمبر 12 ہے، وہ ہے وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتہ کہ عقبہ کیا ہے. وما ادراک، تمہیں کیا پتہ، مل عقبہ، عقبہ کیا ہے. تو یہاں وہی مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ وہ جو پوری کی پوری آیت ہے، اس آیت کے بعد اگلی آیت بھی وہ پڑھ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں وما ادراک ما العقبہ کے بعد فک و رقبہ، یہ آیت نمبر 13 ہے، اس میں فرمایا گردن چھڑانا ہے. تو حضرت مجاہد کہہ رہے ہیں کہ یہ عقبہ کی تفسیر ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اس کی تشریح ہیں، وضاحت ہیں اس کی. فک و رقبہ، فک میں نا آزاد کرانا، چھڑانا، اور رقبہ گردن کو آزاد کرانا. مراد غلام آزاد کرانا ہے. تو ذرا تھوڑا سا پیچھے ریورس ہوتے ہیں. انسان نے گھاٹی میں چھلانگ نہیں لگائی
اور تمہیں کیا پتہ کہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو آزاد کرانا ہے۔ ذرا دیکھیے اسلام کی انسان دوستی دیکھیے۔ اور وہ جو کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں غلاموں کا سسٹم ہے تو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، سنا غلاموں کا سسٹم اسلام سے صدیوں پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور اسلام نے آ کر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ، دونوں باتیں، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ غلام آزاد کرنے پر زور دیا ہے، اور غلام آزاد کرنے کو گھاٹی میں چھلانگ لگانا اور گھاٹی میں چھلانگ لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور انسان کے بہت بڑے بڑے نقائص میں سے ایک غلطی، خامی اور نقص کے طور پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان گھاٹی میں کودا ہی نہیں، اور گھاٹی میں کودنا کیا ہے؟ انسان دوستی ہے، انسانیت پر رحم اور شفقت اور احسان ہے۔ اور جن لوگوں نے دوسرے انسانوں کو، اپنے ہی جیسے بندوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ایسے غلاموں کو آزاد کرنا اسلام کی گھاٹی میں چھلانگ لگانے کے مترادف۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سعید بن مرجانہ، یہ تابعی ہیں اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شاگرد۔ تو سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین کو جا کے ایک بات بتائی کہ میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ کلیئر ہو گیا نا کہ سعید بن مرجانہ تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، امام زین العابدین کے بھی شاگرد ہیں، امام زین العابدین خود بھی تابعی ہیں۔ تو سعید بن مرجانہ امام زین العابدین کو بتاتے ہیں، اپنے استادوں کو، کہ میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی ہے، وہ بھی ان کے استاد ہوئے گویا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل اعتق امرأ مسلما، جس بھی انسان نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا، کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، استنقذ اللہ بکل عضو منہ من النار، تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں، اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کر دے گا۔ وہ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین کو یہ بات بتائی کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی ہے، تو بڑے شوق سے ان کو جا کے حدیث سنائی۔ اور اب امام زین العابدین نے کیا کیا؟ امام زین العابدین اسی وقت اٹھے، ایک قیمتی ترین غلام تھا جس کے ان کو حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر، وہ ان کو حضرت امام زین العابدین کو، یعنی اپنے رشتے میں بھتیجے کو 10,000 درہم، یا حضرت سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شاید 10,000 درہم تھا یا 1,000 دینار تھا، 10,000 درہم یا 1,000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ تو اتنی آفر امام زین العابدین کو ہو چکی تھی عبداللہ بن جعفر کی طرف سے کہ اتنے پیسے لے لیں اور یہ غلام مجھے دے دیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حدیث مبارک امام زین العابدین نے سنی تو اسی وقت اٹھے، اس قیمتی ترین غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ یعنی اعتماد تھا نا کہ راوی ثقہ ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے، اور یہاں میں غلام کی قیمت نہیں دیکھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا انسینٹو دیکھوں گا اور اپنی آخرت کا فائدہ سوچوں گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2517 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آپس میں محبتیں اور ایک دوسرے پر اعتماد تھا، اور امام زین العابدین جیسی ہستی کی حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں اور حضرت ابو ہریرہ والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ بغیر کسی کمی کوتاہی کے ان لوگوں نے حسب ضرورت پورے انصاف کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ حدیثیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقولو من اعتق رقبۃ مؤمنۃ، جس نے کسی مسلمان مومن آدمی کو آزاد کیا، کانت فداءہ من النار، وہ جہنم سے اس کا فدیہ بن جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3966 ہے، 3966۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ عقبہ کیا ہے جس میں چھلانگ لگانی چاہیے تھی؟ ایک تو ہے غلام آزاد کرنا، اور دوسرے او یا پھر اطعام کھانا کھلانا، فی یومن کسی دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا دن ہو۔ بھوک والا دن کیا ہوتا ہے؟ یہاں دن، بھوک والے دن سے مراد بھوک کا زمانہ ہے، قحط کا دور ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ تو ایسے دور میں کسی کو کھانا کھلانا، یہ گھاٹی پہ چھلانگ لگانا تھا۔ تو اس کو ذرا ریلیٹ کریں پچھلی اس آیت سے، کہ ڈینگیں مارتا ہے، گپیں لگاتا ہے کہ میں نے بڑا پیسہ اڑا دیا، وہاں جو اڑایا وہ بے جا تھا، یہاں اڑاتے تو میں تسلیم کرتا۔ تو غلام آزاد کرنا اور کسی بھوکے کو بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، یہ اسلام کی ترغیب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ گھاٹی میں چھلانگ لگانا ہے۔ اب یہ کوئی گھاٹی میں چھلانگ، واقعی ریئل گھاٹی مراد نہیں ہے کہ اس میں چھلانگ لگا کے انسان خودکشی کر لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک فرمان ہے حضرت طلحہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وسئل عن قول اللہ عز وجل او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ جو آیت نمبر 14 ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر ان سے پوچھی گئی حضرت طلحہ سے۔ فقال، انہوں نے فرمایا کہ مجھے محمد بن منقدر نے اور ان کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حدیث سنائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من موجبات المغفرت اطعام المسلم السغبان، بخشش کے ذرائع اور بخشش کے سامان میں سے ایک اہم سامان یہ ہے کہ کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 3986 ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت ان تشبع کبدا جائعا، بہترین عبادت یہ ہے کہ تو کسی بھوکے پیٹ کو رجا ڈالے۔ اس سے اگلی آیت ہے یتیمن ذا مقربہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے قحط کے دنوں میں۔ تو اب بھوکے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یتیمن، کسی یتیم کو کھلا دیتے، ذا مقربہ جو تمہارا رشتہ دار ہوتا اسی کو کھلا دیتے۔ اگلی آیت نمبر 16 میں فرمایا او مسکینن یا ذا متربہ، یا پھر کسی مسکین کو ہی کھلا دیتے ذا متربہ جو خاک نشین ہے، مٹی میں رل رہا ہے۔ یعنی وہ جو پچھلی آیت آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے مال اڑانے والوں کو شریعت کی گھاٹی میں اترنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور مال کو غلام آزاد کرنے، قحط کے دنوں میں رشتہ داروں، یتیموں اور خاک نشینوں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ تو نمائشی لوگوں کے لیے یہ باتیں جو ہیں نہایت عقلی، علمی، غریب پرور اور انسان دوست تعلیم پر مبنی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ او مسکینن ذا متربہ، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں المطروح الذی لیس لہ بیت، وہ مسکین جو مٹی والا ہے، جس کو ہم نے خاک نشین بولا ہے۔ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مٹی میں رہائش پذیر ہے، اس کا مکان نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3987۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین، جو بندہ بیوہ خواتین اور مسکینوں کی خاطر دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی بھلائی کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اب القائم اللیل، یا رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا ہو، الصائم النہار، اور جو دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو قیام کرتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، یعنی گردن مارنا اور گردن اپنی پیش کرنا، یہ ایکویلنٹ ہے کسی مجبور خاتون یا کسی یتیم بچے یا بچی، اس کی ہیلپ کرنا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5353 ہے، 5353، اور مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 7468۔ ان ساری باتوں میں غور کیجئے تو آپ کو اسلام کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ان آیتوں میں مل جائے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 17، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ مور اوور، اس کا معنی یہ ہے، ثم کا معنی ہے اس سے بڑھ کر، کانا یہ بندہ ہوتا، من الذین آمنوا ایمان والوں میں سے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ جنہوں نے صبر کی وصیت کی اور رحمت اور شفقت کرنے کی وصیت کی، یہ ان میں سے ہوتا تو یہ نیکیاں کرتا۔ وہی جو سورۃ العصر کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اگر تم ایمان لاتے، میرے نبیوں کی راہ پر چلتے، میرے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے، ان کی شریعت کو قبول کر لیتے، تو یہ سارے کام تیرے لیے آسان ہو جاتے۔ ثم اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہے پھر، یہاں میں اس کا وہ کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے اس سے بڑھ کر، مور اوور، کانا ہوتا، من الذین آمنوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر انہوں نے صبر کی وصیت کی، وتواصوا بالمرحمہ اور انہوں نے رحمت کی وصیت کی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ان ساری غلطیوں کا شکار اس لیے ہوا ہے کہ اس نے خدائی تعلیمات اور شرعی احکام سے منہ پھیر رکھا تھا۔ اگر ایمان لاتا اور صبر اور رحمت سیکھ لیتا تو اس ذلت اور خسارے کا شکار نہ ہوتا۔ سورۃ النساء میں اللہ کریم اسی طرح کی بات ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ ضرور جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وہ لوگ معمولی سا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124۔ اور بہت آیتیں ہیں، اسی طرح کی آیت سورۃ النحل میں آیت نمبر 97 ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 19 ہے، سورۃ مومن میں آیت نمبر 40 ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ مخلوق پر رحمت اور شفقت کے حوالے سے قرآن حدیث میں بہت ساری آیتیں اور حدیثیں وارد ہیں، ارشادات موجود ہیں۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آپ کی بہت بڑی صفت ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پیچھے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں بھی دیکھ لو اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سن لو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔
اس حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 7376۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ان عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، حوالے سے آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا۔ ارحموا اہل الارض، زمین والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ آسمان میں ہونا اس کی قدرت کے لائق اپنا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کی بات ہو رہی ہے کہ جو بندوں پر رحم کرتا ہے، مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4941 ہے۔ بہت احادیث ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ ویسے ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے اپنی امت کے افراد میں سے ایک عظیم فرد کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا ان ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والے شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو بات رحمت کے حوالے سے یہ سجدی تھی، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر کوٹ کر دیا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3791 ہے، اور بہت کتابوں میں ایک ریفرنس کافی۔ آگے آیت نمبر 18 فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ جو لوگ ہیں ایسی سخاوتیں کرنے والے، رحم کرنے والے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے۔ اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 19 میں والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ وہ بائیں طرف لیفٹ سائڈ والے ہیں، یعنی رائٹ سائڈ والوں سے مراد جنتی اور لیفٹ سائڈ والوں سے مراد دوزخی، کیونکہ اس کی وضاحت اور جگہ پہ آتی ہے۔ سورۃ واقعہ میں 3 طرح کے لوگ بیان ہوئے ہیں، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، اور ان دونوں سے آگے والے لیڈنگ شخصیات۔ وہ آگے نکلنے والے ان سے مراد انبیاء، صدیقین اور شہداء ہیں۔ باقی جنرل پبلک میں دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 طرح کے لوگ ہوگے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک دائیں طرف والے، اور وہ بھلا کیا ہیں؟ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور کچھ بائیں طرف والے وہ بھلا کیا ہیں؟ والسابقون الاولون، اور تیسرا گروپ وہ ہے جو ان دونوں سے آگے ہے، وہ انبیاء، شہداء، صدیق اور صالحین، جن کے بارے میں پہلے بیان کر کے آ رہا ہوں۔ تو 3 طرح کے لوگ سورۃ واقعہ میں اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے۔ آخری آیت ہے علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر بند کی گئی آگ ہوگی، جو چاروں طرف سے لپیٹ کے دوبارہ ان کے اوپر بند کر دی گئی ہوگی، اس کے شعلے باہر نہیں جائیں گے، ان کے اوپر پلٹ پلٹ کے ڈال دیے گئے ہوں گے۔ علیہم ان کے اوپر، نار آگ، مؤصدہ لپیٹی گئی۔ اسی طرح کی بات آپ کو یاد ہوگا سورۃ ہمزہ میں ہم نے پڑھی تھی، انہا علیہم مؤصدۃ فی امد ممددہ، یہ آگ ان پر لپیٹ کر واپس ڈالی گئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں، پلروں کے اندر۔ یہ سورۃ حمزہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ سورۃ البلد کی ٹوٹل 20 آیتیں تھیں، ہر آیت کے الفاظ کے معنی، اس کی تفسیر آیتوں کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں، صحابہ اور تابعین کے آثار کی روشنی میں آپ نے اختصار کے ساتھ سن لی۔ آخر میں اس سورت کا خلاصہ سن لیجئے، سمری سن لیجئے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مکہ شریف کی قسم تاکید کے ساتھ اٹھائی گئی۔ اس شہر کی قسم اٹھانے اور پھر تاکید کرنے کے ساتھ اٹھانے کا اصل سبب اس شہر کی پرانی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر میں موجودگی ہے۔ دوسری آیت میں کافروں کی طرف سے اسی شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھائے گئے ستم کا بیان ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی زمینی معاشرت کا آغاز بھی اسی شہر مکہ میں ہوا تھا، اور اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پوری نسل کی قسم اٹھائی گئی ہے اسی وجہ سے۔ گویا پہلی 3 آیتیں ان میں شہر مکہ کے حوالے سے پوری انسانیت کی ہسٹری کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ان آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پوری نسل انسانیت کی قسم اٹھا کر اور پوری تاریخ انسانیت کو شاہد بنا کر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر انسان اول تا آخر مشکلات میں سے گزرتا ہے۔ پھر جب انسان دنیا میں اس قدر پھنسا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ غور کرے کہ اس پر اصل کنٹرول کسی اور کا ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی مرضی سے نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے۔ فضول مال اڑانے کی بجائے اسے اپنے نگران اور نگہبان مالک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے انسان کو سمجھنے کے لیے عقل اور حواس دیے ہیں، اور بات کرنے کے لیے زبان اور ہونٹ دیے ہیں، اور اچھے برے کی تمیز بتائی اور سکھائی ہے۔ نفس پرستی کے بجائے شریعت کی راہ پر چلنا، غریب پروری اور انسان دوستی کو اختیار کرنا، اور اسی دولت کو مناسب راہ پر خرچ کرنا، یہ بہترین نظریہ حیات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے 20 تک سورت کے آخر تک اس میں واضح کیا گیا ہے کہ ایسا نظریہ حیات اسلام کو قبول کرنے، صبر اور رحمت کی راہ پر چلنے اور اسی راہ پر دوسروں کو چلانے میں ہے۔ ایسے ہی لوگ انسانی مقصد حیات کو پا لینے والے لوگ ہیں اور حتمی طور پر کامیاب لوگ ہیں۔ ان کے برعکس اپنی من مانی کرنے والے لوگ صرف مقصد حیات سے غافل اور جہنمی اور حتمی طور پر ناکام لوگ ہیں۔ کامیاب لوگ اصحاب المیمنہ اور ناکام لوگ اصحاب المشأمہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔